اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رضوان عثمانی ہے اور دا میسج آف ہیومینٹی پیغام انسانیت چینل کے پہلے پوڈ کاسٹ سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ناظرین، پہلے میں اپنے چینل کا مقصد بتاتا چلوں۔ میرے چینل کا مقصد اس ہمارے معاشرے میں موجود مسائل اور ان کا متعلقہ ماہرین سے بہترین نقطہ نظر سے حل تلاش کرنا ہے۔ اس میں صرف ایک شعبہ شامل نہیں ہے، تمام زندگی کے شعبہ جات، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور دینی آگاہی کے حوالے سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں آج کے مہمان ڈاکٹر عمیر عزیز صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ اپنا تعارف خود ہی کروا دیں تو بہتر رہے گا۔ ہاں جی میرا نام محمد عمیر عزیز ہے اور میں نے جو ہے اپنا DVM جو ہے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن یہ یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز لاہور سے جو ہے وہ کیا، اور اس میں الحمدللہ میرا سلور میڈل تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر فائنل ایئر میں میری سلیکشن جو ہے وہ کافی کوجہ طب یونیورسٹی ترکی میں ہوئی۔ وہاں میں نے ایک سمیسٹر کلینکل پریکٹسز، ان کے کلینکل سیٹ اپس کو دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ واپس آ کے جو ہے اپنی ہی یونیورسٹی میں جو ہے اپنے ہی کلینکل میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ ہائرنگ ہوئی یواس میں جی۔ تو اس ٹیچنگ اسسٹنٹ کے دوران ہی میں اپنا ساتھ ماسٹر آف فلاسفی ایم فل بھی کرتا رہا کلینکل میڈیسن میں۔ تو وہ 2-2.5 سال وہ چلا۔ اس کے بعد 2021 میں جو ہے میں ہانگ کانگ سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ چلا گیا PhD کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ وہاں میرا ہانگ کانگ PhD فیلوشپ اسکیم ہے، ایک اسکالرشپ، اچھا۔ اس پہ میں گیا 2021 دسمبر میں۔ صحیح۔ تو اب الحمدللہ میرا بس فائنل ایئر ہے، تو وہاں پہ ریسرچ اچھا۔ چل رہی ہے میری۔ صحیح۔ تو ابھی لاسٹ ایئر جب تھا میرا تھرڈ ایئر 2024 والا 1 سال 12 ماہ، وہ میں اپنے ریسرچ کے سلسلے میں یونیورسٹی آف منیسوٹا USA گیا۔ اچھا تو ماشاءاللہ۔ ابھی جو ہے واپس پھر ہانگ کانگ۔ تو یہ جی میرا چھوٹا سا تعارف۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنے شعبے کے بارے میں ہمیں بتائیے اور پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں ہمیں۔ یہ شعبہ پاکستان میں تو اس کی کافی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہ دیہی علاقہ جات میں رہتی ہے۔ اور پاکستان کے جو لیٹسٹ اکنامک سروے ہے اس کے مطابق بھی جو لائف سٹاک اور ویٹنری سائنسز جو ہیں، یہ پاکستانی GDP کا تقریباً 11 سے 12% اوور آل کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اچھا۔ اور اس کو ہم لائف ایگریکلچر کے ساتھ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، یہ صحیح، ایک اسی کا دوسرے حصہ انٹر ہے۔ لنک جی۔ صحیح۔ تو اگر لائف سٹاک، اور یہ 62-63% جو ہے اس کا پورشن ہے لائف سٹاک کا اوور آل ایگریکلچر سیکٹر میں۔ ٹھیک۔ تو یہ دودھ اور گوشت اور انڈے اور یہ سارا، تو یہ اس کی تو اس لحاظ سے اور بہت اہمیت ہے۔ اور دوسرا، ہمارے تقریباً 8.5 ملین 85 لاکھ لوگوں کی ڈائریکٹلی جو انوالو ہیں، انڈائریکٹلی تو بہت زیادہ، جو ڈائریکٹلی لائف سٹاک کے جن کی جو ہے روزہ انکم جو ہے، ان کی جو آمدنی کا ذریعہ ہے یہ لائف سٹاک۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں اب کافی اس کی اویئرنیس بھی ہے۔ اب یونیورسٹیز بھی پہلے 2 ہوتی تھی، فیصل آباد میں تھی یا یواس میں تھی، اب تو کم از کم 8-9 یونیورسٹیز پاکستان میں بن چکی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا کچھ ماشاءاللہ آپ نے بتایا پاکستان میں، اتنی ہمیں تو اس بارے میں زیادہ معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اس شعبے کے پسماندہ یا پاکستان کے پسماندہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اس شعبے کے پسماندہ ہونے کی؟ اس شعبے کی کچھ ملٹیپل وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ہے ہمارے ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں اب ختم ہو گئیں، ان کے کنٹرول انہوں نے اس کی اسٹریٹجیز بنا لی۔ تو جیسے منہ کھر ہے، گل گھوٹو ہے، اور بھی اس طرح کی کافی ہیں، رت موترا، اور کافی ساری ایسی بیماری ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جانوروں کی بیماری ہونے کی وجہ سے ان کی پروڈکشن اتنی نہیں ہوتی، اور پھر اس میں مورٹیلٹی، مطلب جانور کچھ مر بھی جاتے ہیں۔
ان اچھا، کا کنٹرول نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پھر متوازن غذا کے بھی لوگوں کی اس طرح اویئرنیس نہیں ہے۔ جیسے اور عمومی طور پہ انسانوں میں متوازن غذا کا ہاں وہ تو ایک ایسے ہی بالکل جانوروں کے ہاں، ساتھ بھی جانوروں ہاں میں اگر آپ نے کوئی اچھے جانور سے اچھی پروڈکشن لینی ہے تو اس کی غذا بھی، صحیح اسپیشلی جب گرمیاں آتی ہیں اور جو ہمیں ڈرائی سیزن کہتے ہیں 2 ڈھائی ماہ، جب صحیح چارہ سبز نہیں ملتا صحیح تو لوگ ابھی بھی سائلیج دینے سے اور پھر ونڈا متوازن دینے سے بھی ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، صحیح تو اس کی متوازن غذا کا ایک مسئلہ ہے۔ تیسرا ہمارے اینڈ پہ اگر کوئی گورنمنٹ یا جو ہے ہمارے ٹیکنیکل ایشوز، اگر اکیڈیمک یونیورسٹیز کا جو رول تھا جینیٹک امپروومنٹ کا، یا ہمارے جی لائف اسٹاک فارمز بنے ہوئے ہیں اس پہ کوئی صحیح سے کام نہیں ہو سکا کہ ہماری جو جینیٹک سلیکشن اور بریڈ امپروومنٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتی۔ صحیح ہمارا جانور جو ہے 1960-70 میں بھی اگر 10-12 لیٹر ایوریج تھی تو آج بھی وہی ہے اچھا، کہ باہر لوگوں نے میرے اپنی، خیال میں اس سے بھی کم ہوگا 10-12 ہاں جی لیٹر یہ تو ہمارا اسے تو ہم اچھا کنسیڈر کرتے ہیں 10-12 صحیح لیٹر والے کو تو۔ اسی طرح نارملی دیکھا گیا ہے جیسے اب ہمارا بھی دیہی علاقوں میں وہ کبھی نہ کبھی واسطہ پڑتا ہے تو 2-3 لیٹر میکسیمم 4 لیٹر اس سے ہاں اوپر یہ تو تو نہیں بہت کم، جی 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 اسی جی وجہ سے یہ کہ ہم جینیٹیکلی بریڈ امپروومنٹ نہیں کر سکے۔ ہمارے ٹھیک کافی پروگرام چلے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ ان کے کچھ طرح کے وہ نہیں آئے۔ اور تیسرا کچھ ہمارا بیجا ڈی وی ایم کے علاوہ 6 ماہ کے ہم نے کورسز کروائے آرٹیفیشل انسیمینیشن، ان کو نہیں پتا کہ کس جانور کی بریڈ کا وہ جو ہاں ہے اس کو انسیمینیٹ کرنا ہے، جی بیج رکھنا جی ہے۔ جی کبھی وہ اچھے جانور کو بھی مکس کر دیتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے، صحیح تو وہ پھر وہ عطائی جانور، ڈاکٹروں والا مسئلہ ہاں تو جی وہ کافی چیزیں ہیں، تو یہ چند ایک مسائل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ابھی صحیح اور اس میں، کوئی موسمی اثرات کا بھی اثر ہاں جی موسمی اثرات اصل میں تب ایک آتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم اگر کراس بریڈ جانور رکھتے ہیں تو وہ گرمیوں میں ہمارے پاس اس طرح کے ہمارے فارمر کو وہ وسائل نہیں ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے کنٹرول شیڈ اور وہ پنکھے فین مسٹ اور وہ سارا لگا سکے، تو پھر وہ کراس بریڈ اینیمل جو ہے یہاں کی بیماریوں سے بھی ان کی مدافعت نہیں ہے، چچڑوں کے خلاف اسپیشلی ہمارا جانور تھوڑا سا کافی ریجیڈ ہے، اتنا آسانی سے اس سے نہیں، لیکن وہ کراس بریڈ اس میں نہیں چل سکتا، تو یہ بھی مسائل ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مسائل بتائے ہیں مسائل تو کافی گمبھیر ہیں پاکستان میں خاص کر بیماریوں کے حوالے سے، تو کون کون سی بیماریاں ہیں جو زیادہ تر پاکستان میں جو ہے نا موجود ہیں؟ پاکستان میں کافی ہیں لیکن جو زیادہ مین 5-6 ہی ہیں، اور جو آج کل اس کی ایک آؤٹ بریک بھی آئی ہوئی تھی منہ کھر، اور کچھ عرصے سے یہ اب پھر آئی ہے بہت بڑے اس پہ، اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے جانی اور مالی جانوروں کسانوں کا، تو منہ کھر ہے، اور جیسے ابھی مونسون کے سیزن میں گل گھوٹو ہوتی ہے، اچھا اور چوڑے مار بڑے جانوروں میں، تو یہ اچھا وہ بیماریاں گل گھوٹو چوڑے مار جس سے جانور کی مورٹیلٹی بہت ہے، مطلب اگر ہوگی تو اگر 80-90% تک بھی ہے کہ جانور مر جاتا ہے۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے لمپی اسکن کی ایشو آیا ہوا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، جی ہاں وہ ہے، اور بھی رت موترا ہے، چچڑوں سے پھیلنے والی کافی ایسی بیماریاں ہیں جو جانور کو، اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے جسے ہم میسٹائٹس کہتے ہیں، جو یعنی کہ تھنوں کا انفیکشن ہے، سوجن انفیکشن ہے، وہ زیادہ تر مینجمنٹ ریلیٹڈ ہے کہ اس میں صفائی، ہم جب جانور سے دودھ چو لیتے ہیں نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو تھن کو صاف کر کے کچھ دیر تک جانور کو کھڑا رکھنا، اس وقت فوراً نہ بٹھانا، اور وہ جگہ کچھ صاف ہو، صحیح اور کچھ عرصے تک اس کی کافی، جب جانور دودھ چھوڑتا ہے مطلب ڈرائی پیریڈ شروع ہوتا ہے اس بالکل کا دودھ لینا بند کرتے ہیں، تو ٹھیک اس میں کچھ ایسی دوائیاں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ انجیکٹ کریں تاکہ اس کا جو ڈرائی پیریڈ ہے صحیح رہے، ورنہ ہوتا صحیح یہی ہے کہ وہ اگر نہ کریں تو جانور جب نئے دودھ ہوتا ہے تو وہ جو 3-4 مہینوں کے بعد جب ٹائم آتا ہے تو اس میں پھر انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، اور کسی کا ایک تھن خراب، دو، اور یہ لیٹ علاج شروع ہو تو یہ بہت بڑا ایشو ہے صحیح تھنوں صحیح کا جو مسئلہ ہے۔ صحیح اس کے علاوہ چھوٹے جانوروں کے ہیں، انتڑیوں کا زہر ہے، بہت کامن ہے، اور یہ وہ اچھا بیماریاں جن سے کافی ساری ایسی جن سے ویکسین اویلیبل ہے پاکستان میں،
اور ہاں اس سے کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. ہاں منہ کھر میں تھوڑا ایشو ہے ویکسین فیلئر کا، لیکن اب یواس نے نئی ویکسین لانچ کی ہے جو صحیح کہ ہمارے لوکل وائرس کی بیس پہ بنی ہوئی پیوریفائڈ ویکسین ہے. صحیح پہلے ہم باہر سے منگواتے تھے، وہ یہاں اثر نہیں کرتی تھی، ہمارا وائرس صحیح اور ٹائپ کا تھا. صحیح تو یہ ایک ہے کہ انتڑیوں کے زہر کی تو چھوٹے جانوروں کا مسئلہ ہے کہ پی پی آر بہت مسئلہ ہے چھوٹے جانوروں بھیڑ بکریوں کا. اچھا تو یہ بیماریاں اگر کنٹرول ہو جائے تو کافی زیادہ میجر ایشو جو ہے یہی ہے. یہ ڈیورمنگ جو کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر جانوروں میں. ہاں یہ ڈیورمنگ جو ہے، یہ جانور زیادہ گریزنگ کرتے ہیں یا مطلب چارہ کیا کہتے ہیں گریزنگ کرتے ہیں ان میں زیادہ ہے. اور لوگ اس میں پتہ بھی ہے لوگوں کو کچھ چند دوائیوں کا اور پلاتے بھی ہیں، لیکن کبھی ڈوز کم دے دی، کبھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر فرض ہے آپ نے الزام دے رہے تو ایک ہی طرح کا ڈیورمر بار بار نہ دیں، مطلب اگر بدل کے دیں، ایک دفعہ دیا پھر 6 ماہ بعد دوسرا دیں. اور کیمیکل کا فارمولہ وہ آپ ڈاکٹر مستند ڈاکٹر سے آپ مشورہ لیں گے تو آپ کو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. یہاں پہ جو سوالات آئے ہیں ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر تو جیسے ابھی چھوٹے موٹے عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ جب جیسے اب قربانی کی عید آ رہی ہے تو جانور تیار کر رہے ہیں تو ان کو 2 ماہ 1.5 2 ماہ بعد ڈیورمنگ کروا رہے تھے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ڈیورمنگ اصل میں جیسے اینٹی بایوٹک کا ایشو آتا ہے کہ وہ بھی نہیں آنے چاہیے، میٹ وہ گوشت اور دودھ میں آتے ہیں ان کے اثرات، نیگیٹو اثرات. تو ڈیورمنگ جو ہے نہیں اس کا کرنی چاہیے. پیریڈ جو ہے نا کتنا؟ ہاں وہ کم از کم 3 ماہ کا وڈرال پیریڈ ہو، بلکہ کچھ ڈیورمرس کا تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی توجہ وہ نہیں جی جاتی. کچھ فارمر سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی ہم وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 1.5 2 ماہ بعد ڈیورمنگ کرواؤ اور اوپر سے وہ کوئی پاؤڈر پھکیاں وہ ریکمینڈ کر پاؤڈر دیتے جو ہیں. تو منرل مکسچر ہوتے ہیں وہ تو بہت ضروری ہیں، وہ تو دودھ دینے والے جانوروں کو لازمی، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑھوتری والے ہمارے بچڑے ہیں یا بکرے ہیں ان کو لازمی دینی چاہیے، کیونکہ ہماری اکثر متوازن غذا نہیں مل رہی ہوتی تو ان میں جو ہے جانور کو وہ دینا ضروری ہے. لیکن یہ جو ڈیورمنگ ہے یہ کچھ کم از کم 3 ماہ پہلے کروائیں عید قربانی سے نا، وہ اچھے سے ہو جائے تو وہ کافی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بیماریاں بتائی ہیں ان میں سے وائرل کون سی ہیں؟ وائرل ہے ایف ایم ڈی جو ہے یہ وائرل ہے، لمپی اسکن ڈیزیز بھی وائرل ہے. صحیح. ہاں یہ لیکن ویکسین سے کنٹرول ہو جاتی ہیں؟ ہاں لمپی اسکن ڈیزیز کی تو بھی ویکسین میرا نہیں خیال پاکستان میں آئی، لیکن منہ کھر کی ویکسین پہلے بھی تھی، لیکن وہ بعض کا ہوتا ہی ہے کہ وہ اس کی کولڈ چین بھی مینٹین نہیں ہوتی تو وہ ویکسین اثر بعض کا جیسے پہلے بتایا کہ وائرس یہاں کرنی ہے تو ویکسین فیلئر کا بھی ایشو ہے، لیکن لوگ کچھ لگواتے بھی نہیں ہیں. صحیح. اور جیسے ای ٹی وی اور یہ چوڑے ماری ایسی بیماری ان کے لگ جائے تو ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان کی بھی لوگ نہیں لگواتے. پی پی آر جیسے یہ بھی وائرل ہے، اس کا بھی ویکسین اویلیبل ہے. اور نمونیا کی سی پی بھی، یہ بھی بیماری چھوٹی بکریوں میں بہت ہے، اس کی بھی سرکاری سطح پر ویکسین موجود ہے کافی عرصے سے. صحیح صحیح صحیح. فری. فری. صحیح. اچھا یہ وائرل اور جو دوسری موسمی بیماریاں یہ دونوں مطلب ویکسین سے کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر کافی لیتے پراپر کچھ نہیں ٹائم پہ ہوتی ویکسین کروائی ہاں، جائے. لیکن چچڑوں کی بیماریوں کی ویکسین نہیں ہے، لیکن ان کا حل چچڑوں کا کنٹرول ہی ہے. تو کیونکہ چچڑوں کی بیماریاں زیادہ تر جانور کو مارتی نہیں ہیں، لیکن اس سے پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی کم ہوتی ہے کہ اس جانور کو رکھنا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے، کہ آپ کو الٹا صحیح نقصان ہے. صحیح جیسے تھلیریا بیزیا ہے، اس سے رات موترا بھی ہوتا ہے، صحیح. پیشاب سے خون آنا، اچھا. اور ایسا بخار رہنا کہ جانور کو ہر وقت بخار ہے، اتنی اینٹی بایوٹک اور وہ لگا لی لیکن وہ حدودوں کا بخار کہتے ہیں وہ صحیح ختم نہیں ہوتا. صحیح. پھر وہ جو اس کا علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے، بہت ہی مہنگا ہے. صحیح. تو جس وجہ سے وہ اچھی کوالٹی کا پھر وہ میڈیسن، کیونکہ فارمر پے نہیں کرتا، ڈاکٹر بھی وہ نہیں لگاتا. صحیح. سب ماشاء اللہ آپ اتنا عرصہ باہر رہے ہیں، جیسے ترکی ہے اور ہانگ کانگ ہے، امریکہ ہے، دیگر اور ممالک میں، تو پاکستان کا موازنہ کیسے کریں گے ان ممالک کے ساتھ جانوروں کے لحاظ سے؟ اصل میں ہمارے کچھ بیسک موجود ایسے مسائل ہیں
کہ اگر ہمارا زیادہ تر جو جانور رکھنے لوگوں کے پاس اسمال ہولڈر ہیں، مطلب 85% سے زیادہ تر لوگوں کے پاس 3 سے 5 جانور ہیں، 8-10 جانور، 10 صحیح سے کم. صحیح تو اس میں جو ہے ٹیکنالوجی ٹیکنیکلی اچھی خوراک، ونڈا مہنگے سے مہنگا، سائلیج بنانا اور اتنی ویکسین وہ جانور افورڈ ہی کسان نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے اگر ہم بہت ڈیولپ کنٹری سے کمپیئر نہ بھی کریں تو ہمارے ساتھ انڈیا ہے، برازیل اور کینیا اور اس طرح کے کچھ ممالک جنہوں نے کافی امپرومنٹ کیا، اور اچھا برازیل اور انڈیا اسپیشلی. صحیح تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا اگر بھی دیہی علاقوں میں باہر اگر ویکسین کا ہو تو وہ 80% سے زیادہ فارم پہ ہوتی ہے. یہاں ہمارے 50% سے بھی کم لوگوں کا ویکسین کرواتے ہیں فارمر. صحیح دوسرا متوازن غذا اس طرح نہیں ہے کہ اب سائلیج مہنگا پڑتا ہے تھوڑے جانوروں میں، ٹھیک اور ہمارے جو ہے نا پھر وہ اس کو خود بنانا جو ہے ایک بڑا ٹیکنیکل بھی ہے، اور اس کی اسپیس وہ پھر تب بھی بارے آتا ہے جب آپ کے پاس اپنی زمین ہو اور بڑے ہی وہ ہو. تو اس حساب سے، اور پھر اور کچھ بھی نہ کریں ہمارے لوگ، اگر صرف اور صرف منرل مکسچر اور تھوڑا بہت جو ہے نا یہ ونڈا چلاتے رہیں، اور جانور اگر بیمار ہو تو فوراً اس کا علاج، اگر کوئی ایسی بیماری وائرس والی آتی ہے، صحیح ہے ایک بیمار ہو جانور، اس کو فوراً علیحدہ کر دیں، اس کا کمرہ تبدیل کر دیں، اس جگہ پہ کچھ صفائی کر کے اور اس کو اچھے سے اس پہ چونا کم از کم کچھ گرا کے، کرنٹائن ٹائپ ہاں مطلب جیسے جی، کوارنٹائن کر کے، تاکہ وہ ورنہ ہمارے جیسے منہ خریک کو آیا تو جب 50 جانور اس فارم پہ 50 کو بھی ہو جاتا ہے، اس کو علیحدہ کر لیں گے ٹائملی تو پھر آسانی ہوگی. اور اسی طرح جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، چھوٹے جانوروں کا منہ پک جاتا ہے، PPR اور یہ سارا، صحیح اس میں بھی ایک کو آ جائے تو اگر علیحدہ نہیں کریں گے تو ایک ہفتے کے 3 دنوں میں 4 دنوں میں سب کو ہو جائے. تو یہ بایو سیکیورٹی پھر نہیں ہے کہ ایک فارمر ایک فارم پہ آئی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ دوسرے پہ، پھر وہ ہمارے اپنے ڈاکٹر حضرات بھی ایک فارم جانور چیک کر کے دوسرے پہ گئے تو ایک سے دوسرے میں پھیل جاتی جی ہے. جی اور پھر وہ بایو سیکیورٹی بھی تب بھی مینٹین ہوگی جب فارمر کے پاس زیادہ جانور ہوں گے، تو تب بھی وہ افورڈ کر سکے گا اس طرح کی پریکٹسز. صحیح صحیح تو یہ تھوڑا سا ہے، لیکن ہمیں چھوٹی موٹی چیزیں بھی کر کے نا، جس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی ہم کافی بہتری لا سکتے گرو ہیں. کر سکتے ہیں. مین اویئرنیس ہے، ایکسٹینشن پروگرام اتنے زیادہ نہیں ہیں جی کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات فارمرز کے پاس جائیں، ان کو آگاہی دیں جی کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، بالکل یہ بات خوراک کے حوالے سے، بہت اہم بات بیماریوں کہی. کے حوالے سے. اور ان کو ابھی تک وہ لوگ اسکیپٹیکل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی فائدہ ہی نہیں ویکسین کا، یا ایسا خالی چاہیے تو MMM. تو یہ چیز ان کو آگاہی دینے سے یہ چیز ٹھیک ہوگی تو فارمر خود آ کے آپ سے مسائل پوچھے گا. اور ابھی اس کو تو یقین ہی نہیں ہے آپ پہ اس پہ. بالکل بالکل تو مین جو ہے وہ ایکسٹینشن یا سیوک انگیجمنٹ جو صحیح وہ صحیح چیزیں ان پہ جی فوکس جی کرنا چاہیے. جی جی